چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل اس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حمد و ثناء رب جلیل اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز محتشم برادران اسلام، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے نیک مرد اور نیک خواتین، ان کی خوبیوں کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں جن سے میرے مالک و خالق نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ 4 باتیں ہم نے پڑھی تھی کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ پچھلے جمعہ غلطی کے ساتھ اس کا صدقے کے حوالے سے میں نے اس کی تشریح بیان کی، صدقے کا آگے ذکر آئے گا۔ چوتھی بات ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ یہ مومن کی پہچان اور مومن کی علامت اور نشانی ہے، جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہے۔ رب ذوالجلال نے پورے قرآن میں کسی گناہ پر لعنت کا حکم صادر نہیں فرمایا، لیکن جب باری آئی جھوٹوں کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، بے شک جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹ اور ایمان ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا جتنا ہم سچ کو اپنائیں گے رب کائنات اتنی ہی برکتیں اور عزتیں ہمیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بندے کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور جو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، سچائی بہت بڑی صفت ہے، اخلاق حسنہ میں اس کا بڑا نمبر اور کمال کا درجہ ہے۔ جتنا سچائی کے ساتھ ہم لپٹ جائیں گے ہمارے قول و فعل میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے زندگی کے ہر لمحے میں سچائی آئے گی، میرے رب اتنی ہی دنیا و آخرت کی برکتیں اور سرفرازیاں عطا فرمائے۔
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات۔ اگلی صفت ہے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر یہ بہت پیاری خوبی اور بہت بڑی صفت ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا جو صبر کر لیتے ہیں میرا مالک انہیں اپنی رحمتیں اور اپنی معیت عطا فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی رحمتیں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ویسے صبر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے روکنا۔ ایک تو اس بات پہ صبر ہے کہ کوئی دکھ مصیبت آئی ہم نے صبر اختیار کیا، ہم نے خاموشی اختیار کی، رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن بہترین صبر یہ ہے بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ جتنا اپنی خواہشات کو دبا کے رکھے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھے گا، میرا رب اسے اتنے ہی درجات کی بلندی زیادہ عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ہر وقت خیر میں رہتا ہے، اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، میرا رب صبر پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ شکر کرتا ہے، میرا رب شکر پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ تو صبر یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ گویا جس نے صبر کو پا لیا اس نے جنت کے خزانوں کو پا لیا۔ تو آئیے ہم بھی یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے کا اہتمام کریں۔ اور صبر صرف گناہ میں نہیں ہونا چاہیے، صرف دکھ کے وقت نہیں ہونا چاہیے، باقی سارے معاملات میں بھی صبر اور برداشت کا جو بندہ مومن کی علامت اور نشانی ہے۔ کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، ہمیں گالی دی، ہمیں برا بھلا کہا، اس لمحے صبر اختیار کرنا یہ بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ہر وقت مقابلے کے چکر میں رہنا، ہر وقت آگے بڑھنے کی کیفیت میں رہنا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ بندہ مومن کا کمال نہیں ہے۔ بندہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں صابر اور شاکر نظر آتا ہے۔ اس سے اگلی صفت جو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ خوف خدا یہ رب ذوالجلال جسے عطا فرماتا ہے گویا رب کائنات نے اس پر اپنی رضا اور خوشنودی کے دروازے کھول دیے۔ خوف خدا بندے کو بڑی بلندیاں عطا کرتا ہے، رب کا قرب عطا فرماتا ہے، ولایت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوف خدا کی وجہ سے جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، میرا رب اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا، سارے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا۔ یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوف خدا کی وجہ سے جس کے جسم پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہوا، اس لرزہ طاری ہونے پر اس کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں، ایسے زمین پہ گرتے ہیں جیسے خزاں رسیدہ پتے، انہیں ہلایا جائے، ان شاخوں کو حرکت دی جائے تو وہ پتے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے، اور بندہ مومن کی علامت اور نشانی یہی ہے وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت آ جائے تو ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے اور ہر نیکی پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر کسی وقت بھی تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے
اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں روتا ہے، میرا رب قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ رونا رب کو بڑا پسند ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اگر لوگوں کے سامنے بندہ ہنسے تو اچھا لگتا ہے، مسکرائے تو اچھا لگتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں روئے تو رب کو زیادہ پسندیدہ لگتا ہے۔ جیسے بچہ رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوا لیتا ہے، ہر تمنا اور آرزو کو پورا کرا لیتا ہے، اسی طرح اگر بندہ رب کی بارگاہ میں رونا شروع کر دے تو میرا رب اس کے لیے بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہمیں تنہائی میں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جتنا خوف للہیت اور خشیت الہی کا غلبہ ہمارے جسم پہ آئے گا، میرا رب ہمیں اتنی برکتیں اور اتنی گناہوں سے دوری عطا فرما دے گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ بندہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرا رب فرماتا ہے ہم اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے اندر خوف خدا آ گیا، میرا رب قیامت کے دن اسے دوری دوری جنتیں عطا فرمائے گا، دو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ عزت اسی کو ملے گی جو اپنے سارے معاملات میں خشیت الہی کا پہرا بٹھا لیتا ہے، ڈرتا ہے حرام کھاتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے، لوگوں کو اذیت دیتے ہوئے، ہر حلال و حرام میں وہ اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتا ہے، تو میرا رب اسے قیامت کے دن یہ ساری عزتیں اور سرفرازیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اس پر میں پچھلے جمعے تفصیل سے بات کر چکا ہوں، دو چار جملوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے ہاں اسی پہ گزارا ہوتا ہے کہ کالا بکرا دینا ہی صرف صدقہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے جو 20 آپ کے سامنے قسمیں بیان کی تھی، ان سمیت درخت لگانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، دوسرے کے لیے راستے آسان کرنا، ان ساری باتوں پر میرے رب صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، خیر خواہی سوچتا ہے، فلاں بندے کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کا قرض معاف کر دوں گا، میرا رب اس پر بھی بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا۔ حتیٰ کہ کسی نے قرض لیا، وہ وقت پہ ادا نہ کر سکا اور مہلت مانگنے لگا، ہم نے اسے مہلت دے دی، 1 ہفتے کی اس نے مہلت مانگی، 1 مہینے کی مہلت مانگی، اس ہفتے اور مہینے پر بھی میرا رب روزانہ ہمیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کی تفصیل اس طرح ہے 1 لاکھ روپیہ بندے نے قرض لیا تھا، وقت پہ ادا نہ کر سکا، اس نے مہلت مانگی 1 مہینے کی، میرا رب روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا اجر مہلت دینے والے کو عطا فرماتا ہے۔ روزانہ بندہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر قرض جسے دے رکھا ہے اسے ہم نے مہلت دے دی تو روزانہ 1 لاکھ روپیہ ہمارے صدقہ میں لکھا جائے گا، اس کا اتنا ہمیں اجر عطا کیا جائے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے خوشیاں بانٹنا، یہ میرے رب کو کتنا ہی پیارا لگتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات،
بلکہ اس سے پہلے والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بابا صحابی تشریف لاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرا حافظہ بھی دواب جے چکا ہے، اور میرا ذہن یہ کہتا ہے میری عمر تھوڑی باقی ہے، زیادہ میں گزار چکا ہوں، سارا اسلام میں پڑھ نہیں سکتا، سارے دین کو سیکھ نہیں سکتا، مجھے کوئی ایک نصیحت فرمائیں جسے میں پلے باندھ لوں اور میرا رب مجھے جنت عطا فرما دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 5 باتیں ارشاد فرمائیں، انہی 5 باتوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ فرمایا توحید و رسالت کی گواہی تم نے دے دی، اب اس پہ ڈٹ جاؤ، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی پیسہ، کوئی جرمنی اور کوئی امریکہ کا ویزا تمہارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے، کوئی عورت اپنی محبت میں تمہارے ایمان کو لوٹ نہ سکے، تمہارے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے، کوئی مال و دولت کی حرص، کسی قسم کی دنیا داری یہ تمہارے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے۔ تم نے اللہ کو ایک کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا، اب اس پہ ڈٹ جاؤ۔ اور دوسرا فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرا فرمایا رمضان آئے تو خوش دلی سے اس کے روزے رکھنا، رب کائنات مال عطا کرے تو خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5واں ارشاد فرمایا زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس نے 5 باتوں کو سنا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، نہ ان 5 باتوں سے ایک قدم آگے بڑھوں گا نہ ایک قدم پیچھے رہوں گا، ان 5 باتوں پر پوری زندگی پہرا دوں گا۔ یہ کہا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت عطا فرما دی، وہ محفل سے نکل گیا، گھر جانے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے جانے والے بابے کی زیارت کر لے۔ پتہ یہ چلا جو ارکان اسلام کو پابندی کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے، میرا رب اس کے لیے جنت کی راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم نے مستحبات کو تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے۔ میں مستحبات کا مخالف نہیں، لیکن مستحبات کا اجر تب ملتا ہے جب فرائض پورے ہوں، جب واجبات پورے ہوں، جب سنت مصطفیٰ پوری ہو، پھر مستحبات اور نوافل یہ کسی درجے میں آتے ہیں، ورنہ نوافل اور مستحبات کسی درجے میں نہیں آتے۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ، آپ نے فرمایا جس کی ایک فرض نماز بھی باقی ہے اس کے نفل قبول نہیں کیے جاتے، اس کے نفل قبول۔ شب برات 100 نوافل پڑھنا بہت اچھا، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے سال کے فرضوں کی حالت کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں 100 رکعت نماز نفل ادا کرنا بہت اچھا، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے سال میں فرض نمازیں کتنی ہمارے سر پہ باقی ہیں۔ اسی طرح جمعرات شریف کی دعا بہت اچھی ہے، چافتے 40ویں سالانہ کی دعا بڑی اچھی ہے، لیکن ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اور نماز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، رمضان کے روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن پر بات پرسورنی ہے، ہم نے جن کا حساب کتاب دینا ہے اس طرف تو ہماری فکر کوئی نہیں، اور جن کا حساب و کتاب میرے رب نے معاف کیا ہوا ہے اسے ہم نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا ہے۔ تو میری گزارش ہے فرائض کو اپنائیں، ارکان اسلام کو پابندی کے ساتھ اختیار کریں، تاکہ میرا رب ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرما دے اور برکتیں بھی عطا فرما دے، پھر ہماری ہر دعا بھی قبول ہوگی اور ہر مستحب بھی قبول ہو جائے گا۔ والحافظین فروجہم والحافظات، 9ویں نشانی، وہ مرد جو اپنی عزت و عصمت اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی اگر دلوں میں اتر جائے تو کافی اور شافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھ محبت کرنے والو، میرا کلمہ پڑھنے والو، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ پہلی بات ارشاد فرمائے، تم مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، زبان کو اچھا استعمال کرو، خیر کے کلمات، اچھے الفاظ، زبان سے کسی کو اذیت نہ دو، برائی کی باتیں نہ کرو۔ قرآن نے اسی لیے کہا قولوا للناس حسنا، مومن کی شان یہ ہے جب بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے، جو اچھا نہیں بولتا اس کے مومن ہونے میں شک ہے، اسے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، ایمان کو صاف ستھرا بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے، زبان کی حفاظت۔ اور دوسرا فرمایا شرمگاہ کی حفاظت۔ جس نے دو چیزوں کی مجھے ضمانت دی، میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات بہت سارے مردوں اور عورتوں کو دیکھا جن کے سامنے لذیذ کھانے، خوبصورت گوشت، خوبصورت کھانے پکے ہوئے موجود ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف گندے کھانے، بدبودار، کیڑے مکوڑوں والے۔ ان کی طرف توجہ کرنا بھی بندے کو محال نظر آتا ہے، لیکن ان مردوں اور عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کیڑے والے گوشت کھا رہے ہیں، وہ گندے کھانے استعمال کر رہے ہیں، بدبودار کھانے استعمال کر رہے ہیں، اور لذیذ کھانے جن کی مہک مشام جاں کو معطر کر رہی ہے، جن کی مہک سے روح کو تسکین ملتی ہے، ان کھانوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ میں نے جبرائیل امی سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، حلال خامن تھے، لیکن انہوں نے حرام میں زندگیاں بسر کی ہیں، حرام میں اپنی راتیں گزاری ہیں۔ آج قیامت تک انہیں یہ عذاب ملے گا کہ وہ اسی گندے کھانے اور بدبودار کھانا کھانے پہ گزارا کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے رب کی حلال چیزوں کو استعمال نہ کیا اور حرام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب یہ عذاب کا مزہ انہیں قیامت تک چکھنا پڑے گا۔ 10ویں اور آخری نشانی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر خدا کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر خدا کرنے والی عورتیں۔ ذکر خداوندی یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندہ اور مردہ کی مثال یہ ہے، جو زبانیں جو دل ذکر الہی میں تر رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، وہ زندہ لوگ ہیں، اور جن کے دل اور جن کی زبانیں غفلت میں رہتی ہیں، ذکر خدا سے محروم ہیں، وہ چلتے پھرتے مردہ لوگ ہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا نا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی نام ہی عبادت خداوندی کا ہے، زندگی نام ہی ذکر خدا کا ہے، ورنہ جہاں عبادت نہیں، جہاں بندگی نہیں، جہاں ذکر خدا نہیں، وہاں شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے تخلیق انسانی کا مقصد بتایا کہ ہم نے جنوں انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ فرمایا اس لیے نہیں کہ لوگوں کی کثرت ہو، لوگ کاروبار حیات میں صرف مبتلا ہو جائیں، نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کی پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے، عبادت خداوندی بجا لانا۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہمیں مبارک ہو، ہم رب ذوالجلال کے مقصد تخلیق کو ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس سے محروم ہیں تو پھر ہمیں اپنے حالات کو تبدیل کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت کے ساتھ سجدے کرنا، کثرت کے ساتھ قیام اور رکوع بجا لانا۔
اور دوسرا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا. یہ دو طریقے ہیں. یہ جو ذکر ہے نا، نماز کو بھی ذکر خداوندی کہا گیا. ہم نے یہ سمجھا کہ سبحان اللہ کہنا صرف ذکر ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کہنا، اللہ کی ضربیں لگانا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، بے شک یہ بھی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز بھی ذکر خداوندی ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر خداوندی ہے، تہجد ادا کرنا بھی ذکر خداوندی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیا کرو. گویا سب سے بڑا ذکر ہے نماز قائم کرنا. تو جتنا جتنا ذکر ہمارے حصے میں موجود ہے ہمیں اس میں کثرت کرنی چاہیے. اگر نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی اور نکھار لائیں. اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جنہیں قیامت کے دن میرا رب مجاہدوں سے اور شہیدوں سے زیادہ درجے عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے وہ کون لوگ ہیں جن کے درجات شہیدوں سے اعلیٰ مجاہدوں سے اعلیٰ ہوں گے؟ فرمایا کثرت کے ساتھ ذکر خدا کرنے والے مرد اور ذکر خدا کرنے والی عورتیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے تین چیزیں مل گئیں اسے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب نے اسے دنیا و آخرت کے سارے خزانے عطا فرما دیے. پہلی بات ذکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والی، دوسری بات شکر کرنے والا دل، اور تیسرا نیک اور صالحہ بیوی. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اگر مردوں عورتوں میں 10 خوبیاں آ جائیں تو پھر فائدہ کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے ان سے بخشش و مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے. رب کائنات کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. قرآن نے ایک اور مقام پہ کہا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اے بندو تم اپنے وعدے پورے کرو، میرا خدا اپنے وعدے پورے فرمائے گا. ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، ہم بغاوتیں کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. رب اتنا کریم ہے کہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھ کر خدا اور رسول سے وعدہ کیا ہے، غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر جو رکھا ہے اسے نبھانے کا اہتمام کریں. اور ہو سکے تو ان 10 خوبیوں کو قرآن میں بار بار پڑھیں، انہیں اپنے اندر اتارنے کا اہتمام کریں. اگر یہ کام کر لیا تو دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و خالق مجھے بھی، آپ سب کو بھی، اور ہمارے گھر میں موجود ہر ماں بہن بیٹی بیوی کو ان 10 صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور 10 صفات میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.